بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے قصے کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سرنگ والا۔ اس صحابی نے دعا کی تھی کہ اے اللہ قیامت کے دن مجھے سرنگ والے کے ساتھ اٹھا دے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، سورہ البینہ، کہ ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص کے ساتھ یکسو ہو کر خدا کی عبادت کریں۔ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں کیسے مقبول ٹھہرے، اس میں دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے، ایک اخلاص اور دوسری شریعت کے مطابق ہونا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی احادیث مبارکہ اور سیرت مطہرہ میں اس کی پوری وضاحت کی ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے قول، فعل اور تمام کوششوں سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اچھا بدلہ طلب کرے، اسے کسی دنیوی فائدے، شہرت اور جاہ اور نام اور نمود کا خیال نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیاج و مماتی للہ رب العالمین، سورہ الانعام۔ کہو میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اخلاص بندے اور رب کے درمیان ایک راز ہے، بقول جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کو نہ پیغمبر جانتا ہے اور نہ کسی فرشتے کو اس کا علم ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی عمل کو قبول کرے گا اور کسی کو مسترد کرے گا۔ فرشتے کہیں گے کہ اے پروردگار، اس میں تو بھلائی ہی بھلائی ہے، اس کو کیوں مسترد کر دیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں، لیکن یہ عمل میری رضا کے لیے نہیں کیا گیا تھا، اور آج تو میں صرف وہی عمل قبول کرتا ہوں جس میں میری رضا مقصود و بازار۔ اخلاص کی معنی یہ بھی آتا ہے کہ آدمی کی تمام حرکات اور سکنات اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوں، اور یہ اس طرح ممکن ہوگا کہ آدمی مخلوق کو چھوڑ کر اپنی نگاہیں ہمیشہ کے لیے خالق پر مرکوز رکھے۔ مومن سے اخلاص اس لیے مطلوب ہے کہ وہ قیامت کے دن شرمندہ نہ ہو، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا فیصلہ ہوگا وہ ایک شہید ہوگا۔ جب اس کو لایا جائے گا تو اس کو دنیا کی نعمتیں یاد دلائی جائیں گی، وہ ان کا اقرار کرے گا، پھر پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں کا حق کس حد تک ادا کیا۔ وہ کہے گا میں تو تیرے راستے میں لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ بولتے ہو تم تو اس لیے لڑ رہے تھے کہ لوگ تمہیں بڑا بہادر کہیں، اور وہ تمہیں کہا گیا۔ پھر حکم دیا جائے گا کہ اس کو اوندھے منہ گھسیٹا جائے، اس طرح اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس طرح ایک آدمی کو لایا جائے گا جس نے علم حاصل کیا ہوگا، دوسروں کو سکھایا ہوگا، اس کو بھی دنیا کی نعمتیں یاد دلائی جائیں گی۔ وہ ان کا اقرار کرے گا تو پوچھا جائے گا کہ ان کا حق کتنا ادا کیا ہے۔ وہ کہے گا میں نے تو علم حاصل کیا اور دوسروں کو اس کی تعلیم دی ہے اور تیری رضا کے لیے قرآن پڑھاتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے جھوٹ بولا، تمہارے علم کا مقصد یہ تھا کہ تم عالم کہلاؤ، قرآن اس لیے پڑھتے تھے کہ قاری کہلاؤ، اور تمہارا یہ مقصد پورا ہو چکا۔ اس کو بھی اوندھے منہ گھسیٹنے کا حکم دیا جائے گا اور اس طرح آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس طرح ایک اور آدمی لایا جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے فراخی دی تھی اور اس کو انواع و اقسام کا مال دیا تھا، اس کو بھی دنیا کی نعمتیں یاد دلائی جائیں گی اور اقرار کرے گا۔ اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ اس کا حق کس قدر ادا کیا۔ وہ کہے گا کہ میں نے تیری رضا کے لیے انفاق کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا، بس خرچ ہی کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ بولا، تم نے یہ کام اس لیے کیا تھا کہ لوگ تمہیں بڑا سخی کہیں، اور وہ تمہیں کہا گیا۔ پھر حکم دیا جائے گا کہ اس کو اوندھے منہ گھسیٹ کر آگ میں پھینک دو۔ مسلم۔ اخلاص جب پیدا ہو جائے تو پھر مومن بکتا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہمارے لیے روشن مثال ہے۔ جب قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین کے معاملے میں سودا بازی کرنے آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر اس کام سے تمہارا مقصد مال حاصل کرنا ہے تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کر لیں گے کہ تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ اگر تم حکومت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا حاکم بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر تمہارا مقصد عزت اور شرف حاصل کرنا ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارا کوئی کام بھی تمہارے بغیر انجام نہیں پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے اعلان فرمایا کہ میں کبھی بھی یہ کام نہیں چھوڑوں گا، یا تو اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر کے رہے گا یا پھر میں اس کے لیے اپنی جان دے دوں گا۔ یہ ایک مشکل انتخاب تھا۔ اتنے ہی لوگ اس موقعوں پر پھسل جاتے ہیں، اور کتنے ہیں جو اپنی یا کسی اور کی دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت بیچ دیتے ہیں۔ لوگ صبح کو حق کے داعی ہوتے ہیں اور شام ہوتے ہوئے وہ باطل کی صفوں میں شامل نظر آتے ہیں اور عارضی منصب کے لیے باطل کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ،
سورہ اعراف جس کا ترجمہ ہے، اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا کیں تو اس نے ان کو اتار پھینکا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہ ہو گیا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جو مستجاب الدعوات تھا۔ لوگوں کو کوئی تکلیف پیش آتی تو اس کو اللہ کے سامنے پیش کرتے۔ اللہ کے نبی موسیٰ نے اس کو مدین کے بادشاہ کے پاس بھیجا کہ اس کو اللہ کی طرف بلائے۔ بادشاہ نے اس کو جاگیر دے دی اور وہ موسیٰ کا دین چھوڑ کر طاغوت کے دین میں شامل ہوا۔ ابن کثیر۔ ہر عمل پر اپنا محاسبہ کیسے ہو، اس کا ذریعہ کیا ہو۔ کسی بزرگ کو ایک آدمی کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بلایا گیا۔ اس نے بلانے والے سے کہا تھوڑی دیر صبر کرو، میں اس کے لیے نیت کا استحضار کر لوں۔ یہ کام انہوں نے اس لیے کیا تاکہ دل کا ارادہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف متوجہ ہو۔ اس لیے الامور بمقاصدہا، تمام امور کا دار و مدار اس کے مقاصد پر ہوتا ہے۔ اخلاص لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جب آدمی اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلقات درست کرتے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ اس کے تعلقات کو درست کر دیتا ہے۔ اس لیے دلوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ جس طرف چاہتا ہے ان کو موڑ دیتا ہے۔ امام ابن جوزی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ بندہ جب خلوت میں معصیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مومنوں کے دل میں اس کے لیے بغض ڈال دیتا ہے۔ جو اپنے باطن کو درست کر لیتا ہے تو اس کے لیے حسن سیرت کی خوشبو ہر طرف پھیل جاتی ہے اور اس کے پھیلنے سے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خدا سے ڈرو اور اپنے باطن کو درست کرو۔ خدا کی قسم اگر باطن خراب ہو تو ظاہر کی درستگی کوئی فائدہ نہیں۔ ابن کثیر۔ اور جب ان کا آخری وقت آیا تو زور زور سے رونے لگے۔ لوگوں نے کہا اے امام، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھو، تمہارے ہاتھ پر ہزاروں لوگ ایمان لائے ہیں۔ وہ اپنے آپ سے کہنے لگے اے ابن جوزی، کتنا برا ہوگا اگر وہ نجات پائیں اور تم ہلاک ہو جاؤ۔ پھر دعا کیے اے اللہ، اگر مجھے عذاب دینا ہے تو ان کو اس کا علم نہ ہو، تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو عذاب میں مبتلا کر دیا جو اللہ کی طرف دعوت دیتا تھا۔ پھر کہا مجھے خوف ہے کہیں میرے گناہ ظاہر نہ ہوں۔ پھر یہ آیت پڑھی وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، سورہ زمر کے ان کے گناہوں کو ظاہر کر دے گا۔ پھر مجھے یہ بھی خوف ہے کہ میں نے کوئی کوتاہی کی ہوگی اور میں نے اس کو نیکی شمار کیا ہوگا اور کہیں میں منافق نہ ہوا ہوں کہ قیامت کے دن میرے سامنے وہ چیزیں ظاہر ہو جائیں جن کو میں نے خاطر بھی نہیں لاتا تھا۔ پھر آیت پڑھی وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، سورہ زمر کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیزیں ظاہر ہوں گی جن کو یہ خاطر میں بھی نہیں لاتے تھے۔ ابن جوزی کون ہے ان سب کو سب جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو اپنی منافقت کا خوف تھا۔ اس وجہ سے ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں کہ میں 30 صحابہ سے ملا ہوں جن میں سے ہر ایک اپنے منافق ہونے سے ڈرتا تھا۔ اگر صحابہ کا یہ حال ہے تو ہم کس کھاتے ہیں میں، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی اور ناصر ہو۔ اب آتے ہیں اس قصے کی طرف جس پر یہ پورا اخلاص کا ذکر کیا گیا ہے۔ سرنگ والے کے قصے میں اس مضمون کو خوب وضاحت ہو جاتی ہے۔ کسی جنگ میں مسلمان مجاہدین نے روم کے ایک مضبوط قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اس قلعے میں داخل ہونا ممکن نہ تھا، اس میں صرف ایک سرنگ تھی جس سے شہر والے آتے جاتے تھے۔ اسلامی لشکر کے سپہ سالار مسلم بن عبد الملک نے اپنے فوج میں اعلان کیا کہ کون ہے جو سرنگ میں داخل ہو کر اس پتھر کو ہٹا دے جس نے دروازہ بند کر رکھا ہے، اور نعرہ تکبیر لگا کر ہمیں اطلاع دے تاکہ ہم بھی داخل ہوں۔ ایک آدمی اٹھا جس نے کپڑے سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ اس نے کہا اے امیر، میں یہ کام کر لوں گا۔ پھر وہ اٹھا، پیٹ پر رینگتے ہوئے سرنگ میں داخل ہوا اور دروازہ کھول کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اس طرح اسلامی لشکر فاتح بن کر اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے قلعے میں داخل ہوا۔ اس کے بعد حضرت مسلمہ نے اعلان کیا کہ وہ سرنگ والا کون ہے اور کہاں ہے، دروازہ کس نے کھولا۔ اس نے 3 مرتبہ پکارا لیکن کسی طرف سے جواب نہیں آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں سرنگ والے مجاہد کو قسم دیتا ہوں کہ وہ رات یا دن کے وقت میرے پاس ضرور آئے۔ یہ قائد کا حکم تھا، اس لیے مانے بغیر چارہ نہیں تھا۔ رات کے وقت کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی خوشی دروازہ کھولا اور پوچھا کہ آپ سرنگ والے ہیں؟ نوارد نے کہا کہ میری 3 شرطیں ہیں، اگر آپ ان کو پورا کرتے ہیں تو مجھے دیکھ لیں گے ورنہ نہیں۔ مسلمہ نے پوچھا کیا شرطیں ہیں؟ اس نے کہا کہ ایک یہ کہ میرا نام خلیفہ کو نہیں بتائیں گے، دوسری یہ کہ مجھے کوئی انعام نہیں دیں گے، اور تیسری یہ کہ میرے ساتھ کوئی امتیازی رویہ نہیں رکھیں گے۔
مسلمہ نے کہا انشاءاللہ میں ان کو پورا کروں گا۔ نوارد نے کہا ٹھیک ہے تو میں سرنگ والا ہوں۔ اس وقت حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی کہ اے اللہ قیامت کے دن مجھے سرنگ والے کے ساتھ اٹھا دے۔ فی المفاہیم الاسلامیہ والحرکیہ حاشم محمد۔ اس طرح سرنگ والے کا نام سیرت کی کتابوں میں نہیں آیا اور ذرائع ابلاغ نے بھی اس کو نشر نہیں کیا۔ ان کو نہ نشان حیدر دیا گیا، نہ ان کو تمغہ شجاعت سے نوازا گیا، نہ انہیں ستارہ جرت عطا کیا گیا۔ ان کا نام صرف ان بلند مرتبہ رجسٹروں میں محفوظ رہا جو دلوں کا حال جاننے والے رب کے پاس ہیں۔ اس طرح جب دل میں اخلاص پیدا ہو جائے تو آدمی نہ لوگوں سے تعریف کی کوئی امید رکھتا ہے اور نہ مذمت کی پرواہ کرتا ہے۔ کوئی راضی ہو یا نہ ہو اس کام کا تو بس یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور وہ زبان حال سے کہتا ہے فلیتک تحلو والحیات مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب اذا صح منک الود فالکل حین وکل الذی فوق التراب تراب، جس کا ترجمہ ہے کہ کاش تو میٹھا ہو خواہ پوری زندگی کڑوی ہو، کاش کہ تو راضی ہو اور تمام مخلوق ناراض ہو، کاش کہ میرے اور تیرے درمیان صلح ہو اور پوری دنیا کے ساتھ میری درشتگی ہو۔ اگر تو مجھ سے محبت کرے تو باقی سب کچھ آسان ہے، اس لیے کہ روئے زمین پر پائی جانے والی ہر چیز میرے لیے خاک کا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر کام اپنے اخلاص، اپنی محبت کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے قصوں سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ آگے اسی حوالے سے لکھتے ہیں کہ ریاکار کی چار نشانیاں ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدمی کی کردار میں ریاکاری کی نشاندہی کرتے ہوئے فرماتے ہیں جب اکیلا ہو تو سست ہوتا ہے اور جب لوگوں کے درمیان ہو تو چست ہو جاتا ہے، جب اس کی تعریف کی جائے تو زیادہ کام کرتا ہے، جب کوئی اس کی تعریف نہ کرے تو یہ تھوڑا کام کرتا ہے۔ صحابہ اکرام اپنے بے انتہا اخلاص کی وجہ سے نام اور نمود سے دور رہتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت ابو الدرداء نے کہا کہ میں مقدس زمین میں پہنچ گیا ہوں تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک خط بھیجا اور اس میں ان کو لکھا زمین کسی کو مقدس نہیں بناتی، انسان اپنے عمل سے مقدس ہو جاتا ہے۔ اخلاص کی نیت، اس کی اہمیت کی وجہ سے امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز حدیث انما الاعمال بالنیات سے کر دیا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث فقہ کے 70 ابواب پر مشتمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد مطرف بن عبداللہ شخیر نے دعا کی کہ اے اللہ میں تجھ سے ان اعمال کی بخشش طلب کرتا ہوں جن کو میں بزعم خواہش تیرے رضا کے لیے کرتا ہوں، لیکن میرا دل ان کے ساتھ وہ چیزیں بھی ملا دیتا ہے جن کو میں ہی جانتا ہوں۔ حضرت سفیان ثوری کہا کرتے تھے کہ میں اپنے دل سے ریا کا ختم کرنے کی کتنی ہی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ جیسے نئی صورت میں میرے دل میں اگ آتی ہے۔ مطلوب یہ ہے کہ آدمی نیت کی تجدید کرتا رہے اور اس کو تبدیلی اور انحراف سے بچانے کی کوشش کرتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للقلب اشد تقلبا من القدر قدر اذا استجمعت غلیانا، مسند احمد۔ دل اس سے کہیں زیادہ جلد تبدیل ہو جاتا ہے جتنی جلدی ہانڈی میں جوش آنے کے وقت تبدیلی آتی ہے۔ دل اس سے کہیں زیادہ جلد تبدیل ہوتا ہے جتنی جلدی ہانڈی میں جوش آنے والے کے وقت تبدیلی آتی ہے۔ اخلاص کی چند واضح نشانیاں یہ ہے کہ اخلاص پر عمل پیرا آدمی کا یہ مقصد ہرگز نہ ہو کہ یہ لوگوں کے ہاں معروف اور مشہور بن جائے، بلکہ اس کو تو اس دھن میں رہنا چاہیے کہ اس کا عمل صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو۔ اسی وجہ سے امام شافعی اپنی تصنیفات اور اس کی علمی ورثے کی طرف جو انہوں نے امت کے لیے چھوڑا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا میں تو چاہتا ہوں کہ یہ علم لوگوں کے درمیان پھیل جائے لیکن میری طرف منسوب نہ ہو۔ سبحان اللہ، قربان جائیں اس بے مثال اخلاص کے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایسے ہی انبیاء اور داعیان کا بھی تذکرہ کیا ہے جن کے نام بھی ہمیں معلوم نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو مزید ہدایت سے نوازا۔ یہ کون تھے، ان کا نام کیا ہے، اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، ان کو بستی والوں کی مثالیں بیان کرو کہ جب ان کے پاس پیغمبر آئے۔
یہ کہاں تھے، ان کا نام کیا ہے، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ امت اپنی ذات کو بھول جانے کی تربیت حاصل کرے، اور یہ کہ اصل چیز کام ہے۔ ان واقعات کو قرآن میں ذکر کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ عزائم اور ارادے عملاً ان کے نقش قدم پر چلنے کی طرف متوجہ کیے جائیں، ناموں کے پیچھے نہ پڑا جائے۔